السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہاری بوٹی کی ریسیپی، اور ساتھ میں باربیکیو کیا تھا، باربیکیو بیف کا اور چکن کا، اس کی ریسیپی بہت ہی مزے کا، بہت ہی لذیذ بنے گا، اور اس سٹائل میں آپ بنائیں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ تو اس کے لیے میں نے لیے تھے 1 کلو گوشت کا پیس لے لیا تھا، اور اس کے باریک پارچے کٹوا لیے تھے باریک سلائس میں، اور پھر اس میں نے 1 کھانے کا چمچ میں نے اس میں تکہ مسالہ ایڈ کر دیا تھا، اور لیمن جوس میں نے ایڈ کیا تھا۔ لیمن جوس میں نے اس میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیے تھے، اور پھر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا جنجر گارلک کا پیسٹ، میں نے ایڈ کیا تھا 1 چمچ بھر کے میں نے ایڈ کیا تھا، اور وہ بھی تازہ میں نے ادرک اور لہسن کو کوٹ لیا۔ پھر میں نے اس میں 1 کھانے کا چمچ میں نے پسی ہوئی سبز مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا، کیونکہ وہ آپ کی مرضی، آپ ایڈ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، لیکن یہ ہے ذرا ٹیسٹ سبز مرچوں سے نا اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ خشخاش ایڈ کی تھی، خشخاش میں نے دھو کے، کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے، دھو کے اس کو ڈرین کر لیا تھا اس کا پانی، اور پھر اس کو پیسا میں نے کونڈی میں پیسا تھا، اسے اچھی طرح باریک کر لینا ہے۔ پھر میں نے فرائیڈ انین ایڈ کر لیے تھے، فرائیڈ انین کو بھی فرائی کیا انینس کو، اور 1 بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اور اس کو فرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا۔ پھر اس میں نے 1 کھانے کا چمچ دہی ایڈ کیا تھا۔ پھر میں نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا، اور میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیا تھا 2 سے 3 گھنٹے کے لیے، میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا، اور میں نمک ایڈ کرنا بھول گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نمک ایڈ کر لیں گے، میں نے 1 ٹی اسپون میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا اس میں، اور پھر مسٹرڈ آئل ایڈ کیا تھا اس میں۔ مسٹرڈ آئل بہت خاص طور پہ اس میں یوز ہوتا ہے اس ریسیپی میں، اور یہ بہاری بوٹی کی میرینیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور پھر میں نے بیف باربیکیو کے لیے میرینیشن سٹارٹ کی تھی۔ یہ 2 کلو میں نے بیف لے لیا تھا، تکہ بوٹی کٹنگ کی ہوئی تھی، اور اس میں 2 کھانے کے چمچ میں نے دہی ایڈ کیا تھا، اور 1 کھانے کا چمچ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا جنجر گارلک پیسٹ، اور اس میں 1 کھانے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں سبز مرچوں کا پیسٹ ایڈ کیا تھا، اور ساتھ میں میرے پاس جو بہاری بوٹی کے لیے میں نے خشخاش پیسی ہوئی تھی وہ بچ گئی تھی، تو میں نے 1 کھانے کا چمچ وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا، وہ آپشنل ہے، باربیکیو میں ضروری نہیں ہے۔ پھر میں نے اس میں 1 کھانے کا چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تکہ مسالہ۔ تکہ مسالہ میں نے پورا پیکٹ ایڈ کیا تھا، شان کا میں نے ایڈ کیا تھا، آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایڈ کیا تھا اس میں پسی ہوئی لال مرچوں کا پاؤڈر میں نے ایڈ کیا تھا، وہ میں نے 1 کھانے کا چمچ بھر کے ایڈ کیا تھا، کیونکہ تھوڑا سا اسپائسی بنایا تھا، اسپائسی مجھے اچھا لگتا ہے تو اس لیے، اور 1 کھانے کا چمچ اس میں نمک ایڈ کیا تھا۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کیا تھا میں نے لیمن جوس ایڈ کیا تھا۔ لیمن جوس جو ہے وہ 5 سے 6 کھانے کے چمچ وہ اس میں لیمن جوس جائے گا، کیونکہ کھٹا تھوڑا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور ساتھ ہی میں نے 2 کھانے کے چمچ اس میں نے سرکہ بھی ایڈ کر دیا تھا۔ اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں تو آپ لیمن جوس ہی خالی اسی کی کوانٹٹی آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے میرینیٹ کر لینا ہے، مکس کرنا ہے، اور میرینیٹ کرنے کے لیے 2 گھنٹے منیمم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ اور اگر آپ کو بیف بہت سافٹ پسند ہے تو آپ اس میں 1/4 ٹی اسپون آپ کچری ایڈ کر دیں گے۔ ویسے تو بیف تکہ مسالہ میں کچری ہوتی ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر زیادہ سافٹ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر دیں کچری۔ اس کے بعد میں نے چکن کو میرینیٹ کر لیا تھا۔ چکن میرے پاس 2 کلو چکن ہے، تکہ بوٹی کٹنگ ہے اس کی، اور اس میں نے چکن تکہ مسالہ ایڈ کر دیا تھا، پورا پیکٹ ہوئی میں نے شان کا لیا تھا، آپ کوئی بھی اس میں تکہ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا تھا سبز مرچوں کا پیسٹ، وہی جو میں نے پچھلی 2 ریسیپیز میں ایڈ کیا ہے، وہی میں نے سبز مرچوں کا پیسٹ بنایا ہوا تھا، وہی سبز مرچوں کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا۔ 2 کھانے کے چمچ میں نے اس میں سبز مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا، اور 1 کھانے کا چمچ بھر کے میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر لیا ہے، اور وہی جو خشخاش میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے میرے پاس پڑی ہوئی تھی، تو وہ میں نے وہی ½ ٹی اسپون میرے پاس بچ گئی تھی، تو وہ میں نے اس میں دوبارہ سے ایڈ کر دی۔ اس کے بعد اس میں نے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے۔ لیمن جوس 5 سے 6 کھانے کے چمچ آپ اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے، جتنا آپ کو کھٹا پسند ہے اس کے اکارڈنگ، ویسے میں نے اس میں 5 سے 6 کھانے کے چمچ اس میں ایڈ کیے۔ اس کے بعد میں نے اس میں دہی ایڈ کی ہے۔ دہی میں نے بالکل اس میں سے پانی نکال لیا تھا، اس کو چھان لیا تھا تاکہ اس میں سے پانی بالکل سیپریٹ ہو جائے، یہ بالکل خشک دہی لیا تھا میں نے۔ اور اس کے بعد میں نے لال مرچ پاؤڈر ایڈ کیا ہے 1 کھانے کا چمچ،
اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے، اس میں نمک ایڈ کر دیں گے، اور بس اس کے بعد ہم مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں۔ 1 سے 2 گھنٹے بہت ہیں چکن کو، لیکن جتنا زیادہ ٹائم آپ اس کو رکھیں گے اتنی ہی مزے کے یہ بنیں گے، تیار ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے بہاری بوٹی کے لیے میں نے سیخوں پہ بہاری بوٹی لگائی ہے۔ وہ جو پارٹس میں نے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے سیخوں پہ لگائے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اسے اسٹکس پہ بھی لگا سکتے ہیں، اسٹکس پہ لگا کے توے پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو باربیکیو بھی کر سکتے ہیں یا آپ اسے گرل بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اسے توے پہ بنایا تھا۔ تو یہ سیخوں پہ ایسے ہی لگانے ہیں جیسے کہ آپ دھاگا اور سوئی سے، مطلب آپ وہ کپڑا سیتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے۔ پہلے ایک سائڈ ایڈ کی، پھر اس کے بعد دوسری سائڈ، اور ایسے ہی میں نے لگا دینی ہے ساری سیخ میں نے 3 سے 4 اس کے پارچے لگا دیے تھے۔ آپ اسے اگر باربیکیو کریں تو وہ بہت زیادہ مزے کے بنیں گے، لیکن میں باربیکیو نہیں کر سکی اس سے۔ اور باربیکیو بھی آپ نے اگر کرنا ہے تو بہت ہلکے کوئلے کی آنچ پہ آپ نے کرنا ہے اسے۔ اور اس کے بعد میں نے اسے توے پہ بنایا تھا، توے پہ میں نے آئل ڈال دیا تھا اور اسے گرم کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے فلیم فل کر دیا تھا، ہائی کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو لگا دیا تھا، سیخوں کو ساری توے پہ رکھ دیا تھا۔ فل آنچ میں نے اس لیے رکھنی ہے تاکہ پہلے اس پہ کلر آ جائے، کیونکہ یہ کلر تبھی آئے گا، کیونکہ اگر میں سلو فلیم کر دوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پانی چھوڑ دے گا، تو اس لیے میں نے فلیم کو بالکل ہائی کر دیا تھا تاکہ یہ اس پہ کلر آ جائے اچھا سا۔ کلر آ گیا تھا اس پہ، تو اس کے بعد میں نے اس کو ڈھک دیا تھا۔ ڈھکنے کے بعد اس نے پانی چھوڑ دیا تھا، اور اسی پانی میں یہ گل گئے تھے۔ ہلکی آنچ کر دینی ہے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ بالکل قریب قریب جو ہیں یہ بوٹیاں جو ہیں بہاری بوٹی بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے بہت سلو فلیم بعد میں نے کیا تھا اور اسے ڈھک دیا تھا تاکہ یہ آرام سے گل جائے۔ اور یہ بہاری بوٹی ہماری ہو گئی ہے ریڈی، اور یہ میں نے سرو کر لیا تھا ساتھ گول پیاز کے ساتھ اور ساتھ لیمن کے ساتھ۔ اور یہ جو باربیکیو کیا تھا یہ اس کی ویڈیو ہے باربیکیو، اور یہ جو باربیکیو جب ہمارا ریڈی ہو گیا تھا وہ اس کو ہم نے سرو کرنے کے لیے اس میں بٹر کا پورا پیک ایک لیا تھا، ہاف پیک لیا تھا بٹر کا، اور اس میں نے پیاز 2 بڑے سائز کے پیاز گول کاٹ کے وہ ایڈ کیے تھے، ساتھ میں 1 سے 2 ٹماٹر میں نے ایڈ کر دیے تھے، اور ساتھ 5-6 میں نے سبز مرچیں ایڈ کر دی تھی، اور اس کو ہم نے سوتے کر لینا ہے پیاز ٹماٹر اور سبز مرچوں کو۔ اور پھر جو باربیکیو کیا ہوا چکن اور بیف تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا، اور اس کو مکس کر لینا اچھا سا۔ جو یہ بٹر ہے، بٹر سے اس میں اتنا اچھا فلیور آ جائے گا، بہت مزے کے لگیں گے یہ۔ آپ اس کو نان سے جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ جب آپ باربیکیو اس طرح سے کھاتے ہیں تو آپ کو بہت ڈرائی سا لگتا ہے نا، تو نان کے ساتھ تو بہت ڈرائی سا لگتا ہے، تو اس لیے جب آپ اس میں بٹر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ یہ پیاز ٹماٹر ساتھ میں سوتے کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بہت مزے کا آپ کو نان کے ساتھ بہت ٹیسٹ اس کا اچھا ڈیولپ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔